بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو ہمارا سلام پہنچے۔ حاکم علی زرداری ایک کامیاب اور زیرک انسان تھے۔ سیاسی وابستگیوں سے قطع نظر، کاروباری طور پر بڑے اپ رائٹ تھے۔ پہلی بار فلم ڈسٹریبیوٹر ستیش آنند کے ساتھ بمبینو سینما کی بلڈنگ میں واقع ان کے دفتر میں ملاقات ہوئی۔ یہ شاید 1980 کی بات ہوگی، گفتگو میں جہاں فلمی صنعت کے تشیب و فراز اور فلم ڈسٹریبیوشن کے مختلف تکنیکی پہلوؤں کی مشکلات اور نئے امکانات زیر بحث تھے، وہاں زرداری صاحب نے محبت کرنے والے ایک شفیق باپ کی طرح اپنے بچوں کا بھی ذکر کیا۔ مجھے یاد ہے کہ یہ ضیاء الحق کا دور تھا اور ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کو زیادہ وقت نہیں گزرا تھا۔ ستیش آنند چونکہ بھٹو صاحب کے مداح تھے اور ان سے تعلق داری رکھتے تھے۔ ممتاز قانون دان اور پاکستان کے آئین کے خالق عبدالحفیظ پیرزادہ سے بڑی محبتوں کے روابط تھے، اس لیے جب بھٹو صاحب کا ذکر آیا تو ان کے لہجے میں درد بھی تھا اور انداز میں مایوسی بھی۔ زرداری صاحب کا اپنا نقطہ نظر تھا۔ 1.5 گھنٹے جاری رہنے والی اس محفل میں زرداری صاحب کی ڈھیروں باتیں سن کر ان کی شخصیت کا احاطہ کچھ اس طرح کر سکا کہ وہ ایک کھرے انسان اور لگی لپٹی رکھنے کے قائل نہیں، لیکن اس وقت مجھ سمیت کسی کی وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ اپنے جس بیٹے آصف بلوچ کا وہ تذکرہ کر رہے تھے اور شاید ان کے کاروبار میں ہم رکاب واحد اولاد نرینہ تھا، وہ محض 8 سال بعد پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور ملکی سیاست کے سب سے متحرک اور بااثر بھٹو خاندان کا داماد بن جائے گا۔ اپنی خود نوشت دختر مشرق میں بے نظیر بھٹو نے تفصیل سے آصف علی زرداری کی ان خوبیوں کا تذکرہ کیا ہے جن کے سبب وہ ان سے متاثر ہوئیں، لیکن شادی کی یہ خبر عمومی طور پر حیرانگی سے سنی گئی۔ بھٹو خاندان 1958 سے خبروں میں رہا ہے، ایسے نشیب و فراز سے گزرا کہ کبھی لوگ اس سے وابستگی کا اعلانیہ اظہار کرتے رہے اور کبھی راستہ بدل کر گزر جاتے رہے ہیں۔ یہ تاریخی تقریب اور خوشی کے یہ لمحات اذیتوں، ابتلاؤں اور مشکلات سے بھرپور 10 سالوں بعد نصیب ہو رہے تھے۔ آصف زرداری کی زندگی کا دوسرا حصہ ان کی محترمہ بے نظیر سے شادی کے بعد شروع ہوا۔ سندھ کے معروف زرداری خاندان نے شادی سے 2 سال پہلے یعنی 1986 میں بھٹو خاندان سے بے نظیر کا ہاتھ مانگا تھا۔ اس وقت بے نظیر نے یہ کہہ کر اپنی والدہ سے وقت مانگا کہ ابھی میں سب سے پہلے پارٹی کو منظم کر لوں۔ اس خبر کو سیگا راضی ہی رکھا گیا تھا۔ اس عرصے میں لڑکے کے بارے میں انکوائری ہوتی رہی۔ انکوائری کرنے والوں میں فخری بیگم اور بے نظیر کی کچھ کلاس فیلوز شامل تھیں۔ 1987 میں بے نظیر وعدے کے مطابق لندن جا پہنچی اور انہوں نے اس فیصلے کو اپنی والدہ کی صوابدید پر چھوڑ دیا۔ اس وقت آصف علی زرداری اپنی سوتیلی ماں کے ساتھ لندن میں موجود تھے۔ حاکم علی زرداری کی یہ بیگم نصرت بھٹو اور بیگم منور الاسلام کی قریبی دوست تھیں۔ اس رشتے کی پختگی میں سب سے زیادہ انہی کا ہاتھ تھا۔ کراچی میں منعقد ہونے والی اس تقریب میں مدتوں بعد بھٹو خاندان کے بکھرے ہوئے افراد یکجا ہوئے۔ مہندی کی رسم 70 کلفٹن میں ہوئی۔ نکاح کے بعد ایک استقبالیہ 70 کلفٹن سے چند قدم پر ایرانی قونصل خانے سے مہلکہ کلفٹن گارڈنز میں اور رنگا رنگ عوامی تقریب ککری گراؤنڈ لیاری میں ہوئی۔ 7 اگست 1988 کو پاکستانی سیاست کا پورا منظر اس وقت بدلا جب جنرل ضیاء الحق ایک فضائی حادثے میں دنیا سے چل بسے۔ یہاں سے حالات نے کروٹ بدلی۔ ضیاء الحق کے منظر سے اوجھل ہونے کے چند ماہ بعد بے نظیر ملک کی وزیر اعظم بن گئیں اور آصف علی زرداری مرد اول کہلائے۔ 1988 میں بے نظیر بھٹو کے برسر اقتدار آنے کے محض 1 سال بعد ضیاء الحق کے دست راست اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ نواز شریف نے بے نظیر کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کی کوشش کی۔ یہ وہ مرحلہ تھا جب آصف علی زرداری نے سیاسی جوڑ توڑ اور ملکی سیاست کے نشیب و فراز کو سمجھنے کا فن سیکھا۔ ان پر جلد یہ حقیقت آشکار ہو گئی کہ فرد ہو یا سماج، دونوں میں کچھ خوبیاں ہوتی ہیں۔ ہر فرد کی کوئی نہ کوئی کمزوری اور قیمت ہوتی ہے۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ مکالمہ اور ترغیب بڑے کارگر ہتھیار ہیں۔ جو طاقت
کے توازن اور پلڑے کو کسی طرف بھی چکا سکتے ہیں۔ انہوں نے اداروں اور بیوروکریسی کے کارکردگی، عمل دخل اور اثر و نفوذ سے بھی آگاہی حاصل کر لی تھی۔ انہوں نے طاقت کے ایوانوں میں شطرنج کے بدلتے رنگ بھی دیکھ لیے تھے۔ وہ اس جوڑ توڑ کے کھیل کو اچھی طرح سمجھ گئے تھے۔ 1988 اور 1993 میں 2 بار بے نظیر کے دور اقتدار میں وہ ایوان وزیر اعظم کے مکین بنے۔ پاور کے ایوانوں میں ہونے والی تبدیلیوں اور سیڑھی سانپ کے کھیل نے انہیں یہ سکھا دیا تھا کہ سیاست میں ہر وقت دھوبی پٹکا نہیں چلتا۔ سیاست میں حریف کی کمزوریوں پر نظر رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیل کی قید و بند صحبتوں نے آصف علی زرداری کو جرأت مند بنا دیا تھا۔ وہ طویل اسیری کے دور میں بھی چڑچڑے نہیں ہوئے۔ انسداد، دہشت گردی عدالت میں جب بھی ان سے ملاقات ہوتی وہ خوشگوار موڈ میں گپ شپ لگاتے۔ شاید وہ مطالعے کے اتنے شوقین نہیں رہے، لیکن مشاہدات اور انسانی نفسیات پرکھ کر وہ ایسے داؤ پیچ سیکھ گئے جس کے سبب لوگ انہیں ہر فن مولا سمجھنے لگے۔ بے نظیر کی طویل جلاوطنی نے آصف زرداری کو سکھلا دیا تھا کہ کڑی دھوپ کے بعد چھاؤں ضرور آتی ہے۔ بے نظیر کی شہادت نے انہیں ایک بڑے امتحان سے دوچار کیا۔ اس وقت انہوں نے منظر کو ادھر سے ادھر ہوتے دیکھا۔ ایوان صدر میں پہنچے اور سیاسی اثر و رسوخ کے تمام اختیار کو اپنے ہاتھ میں لینے کے بعد آئینی ترمیمات کے ذریعے صدر کے دفتر کو بظاہر بے اختیار لیکن سیاسی گرفت کو اپنے ہاتھوں میں مرتکز رکھا۔ انہیں احساس تھا کہ پیپلز پارٹی کی سیاسی گرفت کا دائرہ محدود ہوتا جا رہا ہے، لیکن پھر وہ گزشتہ 1.5 دہائی سے اپنے حکمت عملی سے بنانے اور بگاڑنے کے کھیل میں ہر ایک کو حیران اور پریشان کرتے رہے۔ ان کی یادداشت حیران کن ہے، شائستہ ہے، دوستوں کے دوست اور سیاسی چالوں میں تاش کے پتوں کو سینے سے لگا کر کھیلنے کے عادی ہیں۔ زندہ دل ہے۔ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ پرجوش، خوش و خرم دکھائی دیں۔ وہ کشادہ دل، کئی حوالوں سے اعلیٰ ذوق کے مالک ہیں، کبھی بھی مشکل اور کٹھن وقت سے خوفزدہ نہیں ہوئے۔ پی ڈی ایم سے علیحدگی کی وجہ تھی کیونکہ زرداری صاحب سمجھتے تھے کہ اگر اس نظام کو دھکا لگے گا سیاست دان سارے کھیل سے باہر ہو جائیں گے۔ اس لیے انہوں نے استعفوں اور اسمبلیوں سے باہر رہنے سے خود کو الگ کر لیا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ایک لمبی جس لگا کر مقابلے کے اس اکھاڑے میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اگر کھیل کے ریفری اور سیاسی میدان کے منتظمین کا اعتماد حاصل کر لیں، جس سے ان کا راستہ آسان اور کشادہ ہو سکتا ہے، وہ اپنی اہلیہ کی میراث کو اپنے بیٹے کو منتقل کرنے کے بعد اس منزل پر دیکھنا چاہتے ہیں جہاں تک بلاول کے نانا اور والدہ نے رسائی حاصل کی تھی، وہ ایسا کر پائیں گے یا نہیں، اس کا علم کسی کو نہیں، لیکن یقین سب کو ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو آنے تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔